گمراہیوں کی رات میں نور ہدا قرآن ہے۔ ایک دعا جو مسنون دعا ہے، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنوں کو آتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے دعا یہ نریشن سے موجود ہے، ابو داؤد میں موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صبح شام پڑھنے کا کہا ہے۔ بعض دفعہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا، ہم اکثر پریشان رہتے ہیں کہ ہم کس دعا کو کس وقت پڑھیں، اور ہمیں بہت شوق ہوتا ہے کہ ہم ایسے میسیجز کو بہت آسانی سے فارورڈ کر دیتے ہیں جس میں یہ لکھا ہو کہ یہ دعا پڑھیں آپ کے 84 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، ویل اینڈ گڈ، کیجئے فارورڈ۔ لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ معاف کرنے کی بات 84 ایئرز کے اجر کی بات نہیں بتائی ہے، تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سین کا دروازہ، اجر اور ثواب کی ڈسکریمنیشن کیا ہوگی، گناہ کا کیا امپیکٹ ہوگا، یہ دروازہ بند ہے۔ جو آپ بتا گئے وہ دین مکمل ہے۔ آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، آنکھیں بند کر کے ہم میسیجز آگے پیچھے کرتے ہیں، اور آنکھیں بند کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ جو میسیج ہمارے پاس آئے گا وہ ضرور صحیح ہوگا۔ امام کعبہ نے یہ کہا کہ آپ یہ والی چیز اتنی مرتبہ پڑھ لیجئے اور صدقہ کر لیجئے، آپ کو 84 سال کا ثواب مل جائے گا۔ کیا امام کعبہ یا کسی بھی گرینڈ مفتی کے پاس اس چیز کی اتھارٹی ہے کہ وہ اپنے طور پر یہ بات بتا سکیں کہ یہ عمل کرنا اور یہ صدقہ کرنا آپ کو 84 سال کا ثواب دے گا، انٹل انلیس حدیث کی روشنی میں وہ بات نہیں بتائی جا رہی؟ اگر حدیث کی روشنی میں نہیں ہے تو پلیز اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو روکیے۔ میسج آتا ہے، ایک پولائٹ سا کائنڈ ورڈز کا میسج ان کو واپس کر دیجئے۔ اگر یہ حدیث سے ثابت ہے تو فارورڈ کیجئے، ورنہ برائے مہربانی نہ کیجئے، اور اگر حدیث سے ثابت ہے تو حدیث کا ریفرنس دیجئے۔ اس طرح سے آنکھیں بند کر کے مسلمان زندگیاں گزارنے والے نہیں ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابی داؤد میں مسنون دعا آتی ہے، آپ نے فرمایا جو اس کو صبح شام پڑھے گا اس کے اس دن کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان فرشتوں کو گواہ بنا کر دعا کرنے کا کہا ہے جو فرشتے اللہ کا عرش تھامے ہوئے ہیں۔ دعا میں آتا ہے اللہم انی اصبحت، اللہ میں نے صبح کی، اشہدو کا آپ کو گواہ بناتے ہوئے، و اشہدو حملۃ عرشک اور ان لوگوں کو، ان فرشتوں کو گواہ بناتے ہوئے جو آپ کا عرش تھامے ہوئے ہیں، و ملائکتا اور آپ کے فرشتوں کو۔ اس کا مطلب ہے دونوں طرح سے فرشتوں کو الگ سے کیٹیگرائز کیا گیا ہے۔ عرش تھامنے والے فرشتے الگ ہیں، باقی فرشتے الگ ہیں۔ وجمیع خلقک اور تمام مخلوقات کو میں گواہ بناتا ہوں، انک انت اللہ لا الہ الا انت، صرف آپ ہی اللہ ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وحدک لا شریک لک، آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وان محمدًا عبدک ورسولک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے عبد اور رسول ہیں۔ دعا میں آتا ہے اللہم انی اصبحت، اللہ میں نے صبح کی، اشہدو کا آپ کو گواہ بناتے ہوئے، و اشہدو حملۃ عرشک اور ان لوگوں کو، ان فرشتوں کو گواہ بناتے ہوئے جو آپ کا عرش تھامے ہوئے ہیں، و ملائکتا اور آپ کے فرشتوں کو۔ اس کا مطلب ہے دونوں طرح سے فرشتوں کو الگ سے کیٹیگرائز کیا گیا ہے۔ عرش تھامنے والے فرشتے الگ ہیں، باقی فرشتے الگ ہیں۔ وجمیع خلقک اور تمام مخلوقات کو میں گواہ بناتا ہوں، انک انت اللہ لا الہ الا انت، صرف آپ ہی اللہ ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وحدک لا شریک لک، آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وان محمدًا عبدک ورسولک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے عبد اور رسول ہیں۔ دعا میں آتا ہے اللہم انی اصبحت، اللہ میں نے صبح کی، اشہدو کا آپ کو گواہ بناتے ہوئے، و اشہدو حملۃ عرشک اور ان لوگوں کو، ان فرشتوں کو گواہ بناتے ہوئے جو آپ کا عرش تھامے ہوئے ہیں، و ملائکتا اور آپ کے فرشتوں کو۔ اس کا مطلب ہے دونوں طرح سے فرشتوں کو الگ سے کیٹیگرائز کیا گیا ہے۔ عرش تھامنے والے فرشتے الگ ہیں، باقی فرشتے الگ ہیں۔ وجمیع خلقک اور تمام مخلوقات کو میں گواہ بناتا ہوں، انک انت اللہ لا الہ الا انت، صرف آپ ہی اللہ ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وحدک لا شریک لک، آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وان محمدًا عبدک ورسولک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے عبد اور رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا جو اس کو صبح شام پڑھے گا اس کے اس دن کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔